کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا کا پیش کردہ 16واں بجٹ پر شدید سیاسی بحث چھڑ گئی ہے۔ بی جے پی نے اسے حلال بجٹ قرار دیتے ہوئے حکومت پر اقلیتوں کی خوشندی کا الزام عائد کیا ہے۔ بجٹ میں اقلیتوں کے لیے کئی اہم اقدام شامل کیے گئے ہیں، جن میں مسلم قبرستانوں اور وقف املاک کے تحفظ کے لیے 150 کروڑ روپے، اقلیتی کالونی ڈیولپمنٹ پروگرام کے لیے 1000 کروڑ روپے اور پیش اماموں کے وظیفے میں اضافہ شامل ہے۔ دوسری طرف وزیر اعلیٰ نے اسے مساوات کی جانب ایک قدم قرار دیا ہے، مگر مخالفین کا کہنا ہے کہ اس میں دیگر برادریوں کے لیے کچھ خاص نہیں ہے۔ اس بجٹ کے اثرات اور اپوزیشن کی تنقید پر تبصرہ لینے کے لیے ہم نے مولانا مقصود عمران رشادی، امام و خطیب، جامع مسجد سٹی مارکیٹ سے خصوصی گفتگو کی ہے، ملاحظہ کریں۔ کرناٹک کے سی ایم سدرامیہ نے اپنا 16واں بجٹ پیش کیا ہے، تو جی اس پورے بجٹ کے متعلق سے آپ کا کیا خیال ہے سر؟ جیسا کہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اوور آل پورا بجٹ ہمارے کرناٹک اسٹیٹ کا جی 4.9 لاکھ کروڑ پیش کیا ہے ہماری ریاست کے عزت مآب وزیر اعلیٰ سدرامیہ جی صاحب نے۔ جی یہ اس میں سے اقلیتوں کے لیے بھی بجٹ مختص کیا ہے، جی چونکہ ان کا جو حق ہونا چاہیے تھا ابھی اتنا حق نہیں ملا ہے۔ جی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ بھی 4530 پر 7 کروڑ روپے یہاں اقلیتوں کے لیے۔ اقلیت کا مطلب ہے کہ صرف مسلمان نہیں ہوتے، جی اس میں مسلمان بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، بدھ مذہب کے بھی ہیں، جین مذہب کے بھی ہیں، سکھ مذہب کے بھی آتے ہیں، تو جی یہ سب ملا کر اقلیت ہوتے ہیں۔ تو ان کی فلاح و بہبودی، چونکہ ملک کی فلاح و بہبودی ہوتی ہے، اب ان کا جو حق ملنا چاہیے تھا 10,000 کروڑ روپے ملنا چاہیے تھا، ابھی اس میں سے آدھا بھی نہیں ہو پایا ہے۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ہمارے وزیر اعلیٰ اس طرف بھی توجہ دے کر جو حق ملنا ہے وہ حق دے، ہم کو بھیک نہیں چاہیے۔ جی 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 تو جی سر اس بجٹ میں جو ہے پیش اماموں کے لیے جو ہے آنروریم 6000 روپے بڑھایا گیا ہے، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے سر؟ 6000 چونکہ ہماری جو پڑوسی ریاستیں ہیں وہاں امام کے لیے جو ہدیہ دیا جاتا ہے، ہدیے کا مطلب یہ ہے کہ ایک آنری ہے، جی جی یہ دے بھی سکتی ہیں، یہ تنخواہ نہیں ہے۔ تو وہاں 10,000 روپے پر امام دیا جا رہا ہے اور 8,000 روپے موزن کے لیے دیا جا رہا ہے، اور ہماری ریاست میں 4,000 روپے دیے جا رہے تھے اور 3,000 روپے۔ ہم نے وزیر اعلیٰ کے سامنے بات رکھی تھی کہ جب پڑوسی ریاست میں اتنا دیا جا رہا ہے تو ہماری ریاست میں بھی ائمہ اکرام کو اور موزنین کو وقف بورڈ کے ذریعے سے کم از کم 10,000 ملنا چاہیے، اس لیے کہ 4,000 اور 3,000 میں کچھ آج کے زمانے میں نہیں ہوتا، اور چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ تو اب ایک امام کو بھی اچھی زندگی گزارنے کا حق رہتا ہے، تو جو دیا جا رہا ہے خاص طور پر دیہات میں رہنے والے ائمہ اور موزنین، ان کے لیے یہ بہت زیادہ کارآمد ہوتی ہے یہ ساری چیزیں۔ بے شک بے شک سر، یہ جو وقف کا جو پراپرٹیز ہیں اور مسلمانوں کے جو قبرستان ہیں، اس کے لیے بھی 150 کروڑ کا جو ہے الوکیشن بتایا گیا ہے اس بجٹ میں، آپ اس پر کیا کہنا چاہیں گے سر؟ چونکہ آپ دیکھتی ہیں کہ بہت سارے قبرستان اور عیدگاہ اور بعض مساجد کی پراپرٹیاں بھی کمپاؤنڈ نہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسی کھلی پڑی ہوئی ہیں، تو جب کھلی پڑی ہوئی ہوتی ہیں تو غیر غلط لوگ اس کو قبضہ کرنے کی طرف آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آپ اگر بیلہڑی کی جگہ کو دیکھ لیں تو پہلے 600 ایکڑ کی جگہ تھی، اب کتنی ہے ہم اور آپ بھی اسے اچھی طرح بالکل سمجھتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہم سب علماء مل کر ریاست کے ہمارے وزیر اعلیٰ سے بھی اور ہمارے جتنے مسلم قائدین ہیں، جس میں عزت مآب بیزٹ ضمیر احمد صاحب ہیں، نصیر صاحب ہیں اور کے رحمان خان صاحب ہیں، ان سب سے ہم نے گزارش کی تھی کہ چونکہ یہ ساری جائیداد یہ اللہ کی جائیداد ہیں، اس پر کسی کا حق نہیں ہے، اس کے تحفظ کے لیے، کمپاؤنڈ کے لیے ہم کو کوشش کرنی ہے۔ تو اس سلسلے میں بھی فکر ہوئی اور الحمدللہ اس طرف بھی توجہ فرمائی ہے۔ اچھا، ایک اور جو ہے مسلم اسٹوڈنٹس، مائنورٹی اسٹوڈنٹس، مسلم نہیں مائنورٹی اسٹوڈنٹس کے لیے 50% فی ریمبرسمنٹ کا بھی انہوں نے یہ الوکیشن رکھا ہے،
تو کیا آپ کو لگتا ہے سر کہ یہ سگنیفیکنٹلی ہیلپ کر پائے گا مائنورٹی اسٹوڈنٹس کو یہ موو ان کا؟ چونکہ پہلے سے ہماری ریاست میں ہوں ہوں ایجوکیشن کے سلسلے میں ہم کو توجہ بہت زیادہ دینے کی ضرورت ہے. ہوں خاص طور پر جو سلم میں بچے رہتے ہیں، وہ کسی بھی اقلیت سے متعلق بچے ہوں، ہوں وہ بہت نیچے کی گراف میں جا رہے تھے. ہوں تو ان کے آگے لانے کی طرف ہم کو توجہ دینا ہے. تو اسی وجہ سے میں نے کہا کہ اگر ان کو اوپر لانا ہے تو 10,000 کروڑ بھی کم پڑ ہوں جاتے ہوں ہیں، ہوں جو کہ ان کا حق ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ بھیک میں دیے جا رہے ہیں یا بس ہوں ایسے ہی مسلمانوں کے لیے یا کرسچنوں کے لیے یا ہمارے جین بھائیوں کے لیے یہ دے کے بڑا احسان ہو رہا ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے. ہوں ہوں یہ پچھلی حکومتیں جو ان کا حق ملنا چاہیے تھا اس حق سے پامال کر رہے تھے. ہوں تو ہوں یہاں ہم نے ان سے گزارش کی تھی، سب نے مل کر، علماء اور جی تنظیموں کے جی بڑے قائدین نے مل کر گزارش کی تھی کہ ضرور یہاں پہ متوجہ ہونا ہے حکومت کو، اور اقلیت کو خاص طور پر ایجوکیشن میں پیچھے ہونے کی رپورٹیں ہمارے سامنے آئی ہیں. تو ان کے لیے ایجوکیشن کے لیے اگر خاص بجٹ مختص کر دیا جائے اور ان کی ترقی کے لیے ان کے آگے آنے میں اگر وہ معاون و مددگار ہو جائے، تو امید ہے کہ ہمارا غریب بچہ بھی فیس نہ ہونے کی وجہ سے یا یہ ہے کہ پیسے نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم سے ہوں محروم ہو جائے، جبکہ وہ اچھا ٹیلنٹڈ بچے ہوتے ہیں، ہوں ہوں بچیاں ہوتی ہیں. تو ماشاءاللہ بہت اچھا یہ ہمارے سامنے آئی ہے. ایک بہت چھوٹی سی کوشش ہوئی ہے، ابھی ہوں بڑی ہوں کوشش ہونی باقی ہے. اچھا اچھا سر، جیسے آپ نے بتایا کہ پڑوسی ریاستوں میں اماموں وغیرہ کی جو آنرری ہوتا ہے وہ 10,000 تک ہے. ابھی تو یہاں پر کرناٹک میں 6,000 کیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم۔ اپوزیشن کا جو اس پر بیان اور جو کڑی تنقید کی گئی ہے، اس کو اپیزمنٹ، اور یہاں تک کہہ دیا گیا ہے کہ اس کو حلال بجٹ کہہ کے جو ہے اس کی کڑی تنقید کی جا رہی. تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اس پر میں بالکل صریح الفاظ میں، ہوں چونکہ جب یہاں ہماری ریاست میں بی جے پی کی حکومت تھی، اس وقت 2 یا 3 دفعے ہم وزیر اعلیٰ سے ملاقات کر کے توجہ دلائے تھے کہ ہوں ہوں ایجوکیشن کے لیے آپ کچھ کریں. جو ہوں 1,800 بجٹ تھا اسے آپ نے 500 کے قریب کر دیا ہے. تو اب ہوں اس سے اقلیتوں کا جو حق ملنا ہے وہ پامال ہو رہا ہے. ہوں اور ہوں ایجوکیشن حاصل کرنا ہمارے بچوں کا بنیادی حق ہے، تمام اقلیتوں کا. تو ہوں آپ اس کو کیوں گراوٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہوں اس سے ہوں ملک ترقی نہیں کرے گا، ملک پستی کی طرف جائے گا. تو ہوں ہوں بس ایک الگ سوچ رکھے ہوئے تھے، تو اسی سوچ کو اب یہاں ٹھوس کے یہ حلال بجٹ اور اس مسلمانوں کا بجٹ اس طرح کی بات کہہ کے ہوں وہ ہوں یہ ثبوت دینا چاہتے ہیں کہ ہوں ملک میں مسلمان کرایہ دار ہیں. نعوذ باللہ، ایسا ہرگز نہیں ہے. ہوں ہوں مسلمان یہاں کے کرایہ دار نہیں ہیں، یہاں ہوں رہنے کا پورا حق رکھتے ہیں. اور ہوں اللہ کا شکر ہے کہ مسلمان ملک کی حفاظت کرنے کا بھی پورا حق رکھتے ہیں. انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو دیکھ لیں گے. لوگ ہوں پکارنے والے پکارنے دیجئے، لیکن دیکھ لیں گے کہ مسلمان اس ملک کی حفاظت کے لیے کیسے کھڑے ہوں گے. بے شک. بہت بہت شکریہ سر، سالار بہت ڈیجیٹل سے شکریہ، بات جزاک کرنے کے اللہ. لیے. جزاک اللہ خیر.